السلام علیکم. آپ اکیڈیمیا ٹی وی کا ویکلی نیوز راؤنڈ اپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد ابراہیم قاضی, مینیجنگ ایڈیٹر اکیڈیمیا میگزین, اور میرے ساتھ ہیں علی ارشد, رپورٹر. آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے جو پچھلے ہفتے ہمارے پاس مختلف خبریں آئی ہیں اور اس کا تجزیہ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا مکمل احاطہ کیا جائے اور آپ کو جو کرنٹ افیئرز ہیں ایجوکیشن کے اندر وہ آپ کو اس کے حوالے سے تمام جو تفصیلات ہیں وہ بتائی جائیں. اور اس حوالے سے سب سے پہلے جو اہم ایشو ہمارے زیر نظر ہے وہ ایچ ای سی کے اندر چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوزیشنز ہیں وہ خالی ہیں, اور میں اس پہ علی ارشد کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل دیں. آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بہت شکریہ سر. اچھا سر, ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں جو انتظامی عہدے ہیں, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن, یہ دونوں انتظامی عہدے جو ہیں وہ ابھی تک مستقل تقرری کے منتظر ہیں. چیئرمین کا جو عہدہ ہے یہ 30 جولائی کو جب مستقل چیئرمین تھے ڈاکٹر مختار احمد, ان کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد سے وفاقی سیکرٹری ایجوکیشن ندیم محبوب صاحب کو پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہے نا ایڈیشنل چارج دیا گیا ایکٹنگ چارج کے طور پہ کہ آپ بطور چیئرمین سرو کریں گے. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی تقریباً ایک ہفتے بعد اس کی باقاعدہ مستقل چیئرمین کا اشتہار جاری کیا گیا, جس میں چیئرمین مستقل تقرری کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں اور ایک سرچ کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وہ کر رہے ہیں, اور ان کے نیچے مزید 4 لوگ ہیں. فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن بھی اس کے کمیٹی کے ممبر ہیں, اور فیڈرل منسٹر اسٹیٹ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. اب سرچ کمیٹی کی جانب سے جو ایک ڈیڈ لائن تھی اس کے تحت درخواستیں آ گئیں, اور تقریباً اس ٹائم پہ 550 کے قریب جو ہے نا اپلیکیشنز چیئرمین شپ کے لیے ملک بھر سے آئی ہیں, اور بیرون ملک سے بھی کینڈیڈیٹ اس میں شامل ہوں گے کیونکہ کرائٹیریا میں رکھا گیا تھا. لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس ٹائم پہ دیکھا جائے کہ اس سے پہلے چیئرمین شپ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اپلیکیشنز نہیں آئیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اتنی بڑی تعداد میں اپلیکیشنز آنے کی کہ جو کرائٹیریا ہے اس پہ ایکیڈیمک سائڈ سے کرٹیسزم بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, اور اس پہ میں یہاں پہ کوٹ بھی کروں گا کہ دی نیوز اسلام آباد سے ایک خبر بھی اس پہ شائع ہوئی کہ کرٹیسزم ہوا ہے کہ جو کرائٹیریا ہے وہ بہت ڈاؤن کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف ایچ ای سی اینڈ ایک پہلی بار ہی ہوا ہے کہ ایچ ای سی کے ایکٹ میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ 65 ایئرس کی ایج کیپ لگا دی گئی ہے کہ 65 سال کی عمر سے زائد جو ہے وہ چیئرمین نہیں ہوگا. اچھا, اس میں میرا ایک سوال آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ڈیولیوشن آف پاور ہوئی ہے اور ایچ ای سی کے کافی سارے اختیارات جو ہم نے سننے میں آیا ہے کہ وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے اس کو؟ جی, 18ویں ترمیم کے بعد بالکل پاور آف ڈیولیوشن ہوئی ہے, اور صوبوں نے اپنے طور پہ صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنائے ہیں جس پہ امپلیمنٹ اس ٹائم پہ کرتے ہوئے سندھ نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا. اس کے بعد پنجاب میں اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے, تو انہوں نے 2012 میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کو قائم کیا. اس کے بعد کے پی, اور اس ٹائم پہ کے پی اور باقی صوبوں نے کہا تھا کہ بلوچستان نے بھی کہا تھا کہ ہم وفاق کے ساتھ ہیں, ہم وفاق سے ہم فنڈنگ لیں گے, ہم اپنا کمیشن نہیں بنائیں گے. اس میں یہ کہ اختیارات کا ابھی بھی یہ ایک کہہ لیں کہ چوں چوں کا مربع ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولیوشن تو ہوگی, لیکن ڈیولیوشن کے بعد اختیارات وفاق سے, اور خاص کر فنڈنگ, کیونکہ اس ٹائم پہ یونیورسٹیز اور جتنے ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوٹس ان کو فنڈنگ سے غرض ہے. کیا صوبے ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں یا وہ جو انہوں نے کوئی پرومسز کیے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ابھی تک نہیں دے رہے؟ اچھا, نہیں دے رہے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ میں جو ہوئی ہے ڈیولیوشن آف پاور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی, اور اس کا کیا نقصان ہوا ہے یونیورسٹیز کو؟ اس کے بارے میں جو اسکالرشپ ہے, اہل افراد ہیں تعلیم کے میدان کے, وہ کیا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے یا اس کو کیا ہونا چاہیے, اور ان کی نظر میں ہمیں آگے مستقبل میں کون سے ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو ہمارے توسط سے لیڈرشپ کو جائیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو, کہ وہ اس کو ٹھیک کریں؟
کیونکہ ڈیولوشن کو ایکڈیمک سائڈ پہ کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. ڈیولوشن ایک پازیٹیو اسٹیپ تھا اور کیا گیا, پاور ڈیولوٹ ہوئی. چونکہ جب یو جی سی کے بعد ایچ ای سی بنا, جب یو جی سی کے زمانے میں 100 کے قریب یونیورسٹیز تھیں. آج جو یونیورسٹیز کا والیوم ہے وہ پورے پاکستان میں 300 پلس ہے, اور ایچ ای سی کا برک لوڈ پر تو ٹھیک ہے ڈیولوشن ہوئی ہے, وی سیز بھی کہ تو پروفیسر ٹھیک ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ڈیولوشن کے بعد ان اداروں کو اختیارات کیا دینے ہیں, ان اختیارات پہ لڑائی جو ہے نا وہ اس 2012 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے کہ ہماری ڈومینس کیا ہوں گی, ہم کس کو کاپی کریں گے, کس کو نہیں کریں گے. ابھی اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو جو پروونشل کمیشنز بنے ہیں ترمیم کے بعد, وہ ایچ ای سی کو ہی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو ایچ ای سی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے ہی چیزوں کو ریپلیکیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن ان کو امپلیمنٹ بھی کروائیں. جب امپلیمنٹ کروانے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ بیوروکریسی اس کو سنب کر لیتی ہے. جیسے پنجاب کی اگر مثال لیں, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جب بنا تو یہ ایچ ای سی کے ہی ماڈل کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے. اچھا, اس میں ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا مزید جو انفارم کرنے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تعلیم کے لیے ایک وزارت تعلیم ہے, ٹھیک ہے, جو منسٹری آف ایجوکیشن جسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. وہ پھر آپ جب صوبے میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگین ایک ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو محکمہ ہے. پھر اس کے بعد پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی مطلب یہ کہ اتنا زیادہ یعنی اتنے سارے محکمے ہیں اور اتنی ساری وزارتیں ہیں اور ان کا پھر اتنا بڑا سارا سیٹ اپ ہے, اور اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے, اور کیا یہ ان کو چیلنجز نہیں آتے وائس چانسلرز کو؟ میرے خیال میں تو آتے ہیں, جو میری اطلاعات ہیں, کہ اتنے لوگوں کا ریگولیٹ کرنا, یعنی اوور ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس کا یہ کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ جی بالکل, چیلنجز بالکل آتے ہیں, اور اس پہ وائس چانسلر بارہا مختلف فورمز پہ جو ان کی وائس چانسلرز کمیٹی ایک بنی ہے پورے پاکستان لیول پہ, اس پہ بھی اظہار بارہا کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ایسوسیشن جو ایک بنی ہوئی ہے وہاں بھی اس فورم پہ بھی اظہار کیا جاتا ہے, اور کئی باری چانسلرز مختلف ادوار میں گورنر صاحبان عہدوں پہ آتے رہے ہیں, ان سے بھی اظہار کیا گیا کہ ایک ون ونڈو بنا دی جائے, تاکہ ہم کبھی وائس چانسلر شٹل کاک بن گئے ہیں کہ کبھی وہ پی ایچ ای سی کو مان رہے ہیں, کبھی ایچ ای ڈی کا, اگر ایچ ای ڈی کی مانتے ہیں تو پروونشل کمیشن ناراض ہوتا ہے, پروونشل کمیشن میں تو بیوروکریسی ناراض ہوتی ہے. اس میں ایک وہ گورنر کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ فیڈرل جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پیٹرون جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور ادھر پھر یہ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے میز کو, یہ جو کمپلیکس ویب ہے, اس کو کیا ایک ون سینٹرل ریگولیٹر کے انڈر نہیں آنا چاہیے؟ اور کیا کبھی کوئی ایسی سجیشن آئی ہے, اور کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ آسان ہے؟ کیونکہ اس میں تو جب یہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ لوگ یعنی مطلب اس میں پولیٹیکلی انٹرفیئرنس کریں گے, اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے خانچے بند ہوں گے. تو وہ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور اس پہ مجھے وہ بات ہمیں بتائیں اس پہ کہ یہ کیسے, اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو مین جو سینٹرلائز ریگولیٹ پورے پاکستان کرنے کو, وہ ایچ ای سی پاکستان ہی بنایا گیا. جب یو جی سی سے بنایا گیا تو ساری چیزیں ایچ ای سی کا, یہ تو 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن ہوئی, تو ایچ ای سی ہی اپنی ساری پالیسیز کو ریگولرائز کرنے کے لیے بھی اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی صوبوں کو گائیڈنس اور چیزیں فراہم کرتا تھا کہ یہ اس کو ایسے ریگولیٹ کریں, بینگ اے ریگولیٹری باڈی بھی, بینگ اے فنڈنگ ایجنسی بھی. تو جب ہم نے ایچ ای سی کے اختیارات کو کم کیا اور پھر ہم نے ڈیولوشن کی طرف گئے, تو پھر ایچ ای سی کا بھی ہولڈ کنٹرول ہونا شروع ہو گیا, اور پھر جو پروونشل چارٹرڈ یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئیں, وہ انہوں نے پھر جو ہے صرف ایچ ای سی کو فنڈنگ اور اٹیسٹیشن کی حد تک کو بے کرنا شروع کر دیا. وہ کہ وہ پالیسیز ابھی بھی اسی کی لیتے ہیں, لیکن اٹیسٹیشن اور اس پہ تو یہ بھی اوور ریگولیشن ہے نا. یعنی مطلب یہ کہ ایک یونیورسٹی ڈگری اوارڈنگ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے پاس اختیار ہے, اس کا ایک اپنا بورڈ آف گورنرز ہے, وہ کنٹرولر ایگزامینیشن اپنا وہ نکالتا ہے. پھر بھی یعنی ہم نے اتنا زیادہ یعنی اوور ریگولیٹ بھی کیا ہوا ہے, اور اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ اس کی وجہ سے اب لوگ پہلے یعنی مطلب یہ کہ کنٹرولر ایگزامینیشن کی سرٹیفائڈ ڈگریز لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ پھر ان کو دوبارہ جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی اس کے اوپر بھی کافی زیادہ میں ایکس پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس پہ تکلیف کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو جانا پڑتا ہے بار بار. تو اس کے حوالے سے یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایچ ای سی کو امپاور ہونا چاہیے
یا یہ جو ڈیولیوشن آف پاور 18th امینڈمنٹ میں ہو گئی ہے اس کو ہی رکھنا چاہیے, یا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جاری ہی رہنا چاہیے؟ آپ کو یہ آگے کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ سر ٹیسٹیشن کی جہاں تک بات کریں تو انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو ہماری یونیورسٹیز کو میرا خیال ہے امپاور ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کو اپنی رینکنگ انٹرنیشنل اتنی اسٹرانگ اور مضبوط کرنی چاہیے کہ آپ اپنی ڈگری کو ون گو میں منوا سکیں. جب ایک ادارہ HEC سرٹیفائڈ ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی ڈگری HEC سرٹیفائڈ ہے, تو پھر ٹیسٹیشن پھر ہم اتنے اپنے دم خم میں ہوں نا کہ ہم HEC کی ٹیسٹیشن ہے, لیکن ہمیں انٹرنیشنلی اپنی ڈگری کو ریکگنائز کروانے کے لیے HEC کا ٹھپا ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری انٹرنیشنل ریکگنائزیشن اچھا, اس میں آخری پوائنٹ وہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ چیئرمین کی پوزیشن بھی خالی ہے, تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو لاسٹ چیئرمین تھے ڈاکٹر مختار صاحب, ان کو ایکسٹینشن کیوں نہیں ملی؟ وہ تو میرے خیال ہے ٹھیک پرفارم کر رہے تھے, اور وہ کیا ایسی وجوہات تھیں کہ ان کو جو ہے نا وہ ایکسٹینشن نہیں ملی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب ان کی جگہ ایسا کیا وہ کوئی آئے گا, یعنی کیا اس طرح کی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ HEC میں کہ وہ نئی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کریں گے, یا یہ بھی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی اپنا بندہ یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ بھی ہیں جو پولیٹیکل اس وقت لیڈرشپ ہے وہ کیا اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سر ڈاکٹر مختار, اور ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی فوری طور پہ وہ استعفیٰ دے دیا, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ ان کو کیا کس چیز سے پرابلم آئی ہے؟ کیا کوئی فروزن پین ہے والی سچویشن ہے, یا کیا بیوروکریسی کیا چاہتی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ کرے؟ کیا یہ ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اور اس کے بارے میں کیا لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟ جی, یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ملک کا جو اعلیٰ تعلیم کا نظام ہے, چاہے وہ HEC کا ہو چاہے پرمیشن لائز ہو, اس ٹائم پہ بڑی گفتگو کی اور کشمکش کی صورتحال کا شکار ہے کہ لوگوں کا تحفظات بھی ہیں اور تحفظات دور بھی نہیں ہو رہے, اس تحفظات ان کے سنے بھی نہیں جا رہے. اب بات کرتے ہیں کہ چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار کا ٹینور 30 جولائی کو کمپلیٹ ہوا, ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی. ایکٹ کے مطابق کسی بھی چیئرمین کو HEC کے ایکٹ کے مطابق ایک ٹینور مل سکتا ہے 2 ایئرس کا, جبکہ ڈاکٹر مختار کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے 1 سال کا ٹینیور دیا گیا. ان کا ابھی بھی 1 سال کا ٹینیور بائی ایکٹ موجود ہے. وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ اب اس کو کہہ لیں کہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن کہہ لیں یا اس میں بیوروکریٹک ہرڈلز کہہ لیں, کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں کوئی یہ اس عہدے کا تقاضا ایسا ہے کہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ فیڈرل جو HEC پاکستان کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اس کا اسٹیٹس ایکول ٹو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے. وہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا جو فیڈرل منسٹر کا وہ ہے؟ یہ رکھا گیا تھا کہ اس میں جب پہلے رانا تنویر صاحب فیڈرل منسٹر ایجوکیشن تھے تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا تھا, بل پیش کرنے کی کوشش کی تھی, جس میں اسمبلی میں بڑی مخالفت ہوئی تھی کہ HEC کو جو ہے نا وہ ضم کر دیا جائے فیڈرل منسٹری میں, اور میں چیئرمین کا 4 سال کا ٹینیور بحال کر دیتا ہوں. تو اس پہ ڈاکٹر مختار کی جانب سے بطور چیئرمین بڑی ریزسٹنس ہونے کا, ان کی کوالیفیکیشن کا ایشو ہوگا. یعنی مطلب یعنی بینگ اے پولیٹیشین از ناٹ اے کوالیفیکیشن ٹو رن دا افیئرز آف اسکالرشپ. تو یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا ابھی بھی کوئی اس طرح کا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو تسلسل ہے جس کی ہر جگہ میں ہم بات سنتے ہیں کہ ایک تسلسل ہونا چاہیے, تو وہ تسلسل تو رک گیا, جو اچھا کام ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوا, اور ان کا اگر ڈاکٹر مختار کو نہیں دیا گیا ٹینیور تو اس کی اب یہ کیا امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس پہ ذرا جو ہے نا بس تھوڑا سا بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کیا ایشو تھا؟ جو لیگیسی چلتی آ رہی تھی ڈاکٹر مختار کی جانب سے, جو معاملات یونیورسٹیز اور فنڈنگ یہ سب چل رہے تھے, وہ اس ٹائم پہ تو ابھی تک رکے ہوئے ہیں, ایک جمود کا شکار ہو گئے ہیں 30 جولائی سے لے کر ٹل ٹوڈے تک. اور بیچ میں پولیٹیکل ہرڈلز بھی ہیں مستقل چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ ہماری پارٹی کا بندہ ہونا چاہیے. فیڈرل منسٹر ایجوکیشن کی کوشش ہے کہ کراچی سے کوئی میں کینڈیڈیٹ لے کے آؤں اور ہونا چاہیے. اوبیسلی وفاقی حکومت بھی چاہے گی کیونکہ ہمارا ہر بندہ اپنی کوشش کرے گا کہ یہ ایک انتہائی اہم عہدہ جو ہے کہ فیڈرل منسٹر کے برابر ہے اور گریڈ 22 کا عہدہ ہے, تو اس میں ہمارا بندہ یہاں پہ چیئرمین کے طور پہ آیا جائے. ماضی میں بھی یہی دیکھا جاتا تھا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی تھی چیئرمین, کیونکہ اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے آن دی ریکمنڈیشن آف سرچ کمیٹی. تو اس پر ریسرچ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ فیڈرل منسٹر ایجوکیشن خود ہیں, اور نیچے فیڈرل سیکرٹری بھی اور فیڈرل منسٹر اسٹیٹ وجیہہ قمر صاحبہ بھی ہیں اس کمیٹی میں. ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کیا یہ اس قابل ہیں سارے جو منسٹر آف ایجوکیشن اور سیکرٹری ہیں اور جو ان کے ساتھ؟ اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ جو سرچ کمیٹی ہے جو چیئرمین HEC کو تلاش کر رہی ہے, اس میں کوئی بھی سوائے ایک ممبر کے تو کوئی بھی اس میں پی ایچ ڈی نہیں ہے. اس فورم سے ہم پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ سرچ کمیٹی کو ریوائز کیا جائے,
اور اس حوالے سے دیکھا جائے اکیڈمیشینز شامل کیے جائیں اور جو ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں اور جو ایجوکیشن کو سمجھتے ہوں، اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے اس سے، کیونکہ اس سے قوم کے مستقبل وابستہ ہے. یہ واحد کمیٹی ہے، کسی بھی عہدے کے لیے ہم نے نہیں آج تک دیکھا کہ ایک کمیٹی کے اندر ایک ہی منسٹری کے 3 لوگ شامل ہیں. مطلب کہ اس کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزیر تعلیم خود ہیں، ان کے نیچے سیکنڈ ممبر ہیں وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، وہ بھی اسی منسٹری کی ہیں، وجیہہ قمر صاحبہ. اس کے بعد جو کمیٹی کے سیکٹری ہیں وہ فیڈرل سیکٹری ایجوکیشن ہے ندیم محبوب صاحب. یہ تو ایک فیملی افیئر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بنا کے تو اس کو کیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ندیم محبوب صاحب جو فیڈرل سیکٹری ہیں وہی اس ٹائم پہ ایکٹنگ چیئرمین ایچ ای سی بھی ہیں، اور دوسری جانب وہ سرچ کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو اس میں جو ہے جی وہ دیکھنا چاہیے، ریگولیٹر کی پراپر اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اور جبکہ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں مستقل چیئرمین کی تعیناتی تک جب تک گیپ خالی رہتا تھا نا، تو جو چارج ہے مقام چیئرمین کا وہ کسی کمیشن ممبر کو دیا جاتا تھا. جب طارق بنوری صاحب کو ماضی میں عہدے سے ہٹایا گیا تو بیوٹمس کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر فاروق بزئی، ان کو قائم مقام چیئرمین وہ کمیشن ممبر تھے. مجھے یہ بتائیے کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کیا ایشو تھا؟ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا جو ہے ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب جو ہیں یہ 4 سال کے لیے تعینات کیے گئے تھے. ڈاکٹر مختار جو چیئرمین تھے، پھر اس دوران ہی کچھ ایسے کنٹروورشل چیزیں سامنے، جس میں میں ذکر کرتا ہوں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم پروگرام کے حوالے سے کچھ تحفظات سامنے دیکھنے میں آئے، جس کی ایک انکوائری بھی انیشیٹ ہوئی. اور اس میں جو ہے ہمیں ذرائع نے بتایا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں وہ ان کے خلاف خاصی چارج شیٹ تیار کی گئی اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم پروگرام جو ہے اس میں کوئی، کیونکہ ایچ ای سی اس کمیٹی کا ایک ممبر تھا. کیا یہ ان کا ریزگنیشن ایڈمیشن آف گلٹ ہے؟ وی کین سے، کیونکہ یہ معاملہ پھر کورٹ میں ضیاء القیوم صاحب لے گئے، ان کو کمیشن نے عہدے سے ہٹایا. کمیشن کا ہٹایا جانا جو ہے تو ان کا جو استعفیٰ جس طرح سے نیوز میں آ رہا تھا تو دیٹ واز بیسیکلی ایڈمیشن آف گلٹ، یعنی اس میں بالکل کوئی وہ یہ 2 بار پہلے کورٹ کے آرڈرز پہ آنریبل عدالت نے ان کو بحال کیا، ایک بار بحال کیا، پھر ان کی دوبارہ پھر ان کی بحالی کا آرڈر جو ہے وہ چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو پھر یہ دوبارہ عہدے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے ڈیسیجن سے یہ بحال ہو گئے. تو پھر دوبارہ تیسری باری پھر ان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن چیلنج، تو اب انہیں پھر لگ رہا تھا کہ دوبارہ پھر تیسری باری پھر یہ سیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے اسے گلٹ میں کہہ لیں یا دیکھتے ہوئے کہ مجھے نہیں چلنے یہاں پہ دے گا سسٹم، تو میں اس عہدے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہوں. اچھا، اب یہ آتے ہیں جی، یہ فیڈرل لیول سے نیچے اب آتے ہیں پنجاب کی صورتحال کی طرف. یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت پنجاب میں جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے جو سنڈیکیٹ پہ جو سارا کوئی چینجز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا یعنی آپ کے پاس تفصیلات؟ جی، اس پہ خاصی جو ہے وہ گرما گرمی آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے. اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشنز ہیں یا فپواسا ہے، فیڈرل کی جو تنظیم ہے پورے پاکستان لیول پہ یونیورسٹیز پروفیسر ایسوسیشن جو بنی ہے، اس کی طرف سے بھی کہ ایک پنجاب میں بل پاس کرنے کی تیاری کی جا رہی، بل تیار کیا جا رہا ہے کہ جو جتنی بھی جو یونیورسٹیز ہیں پروونشل چارٹرڈ یونیورسٹیز میں 52 یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں، اور جن میں وہ جامعات بھی شامل ہیں جن کی عمر 50 سال سے زائد، اور وہ بھی شامل ہیں کہ جن کی عمر ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئی. تو ان میں یہ بل لایا جا رہا ہے کہ ان کی جو سنڈیکیٹ جو ٹاپ اسٹیچری باڈی ہوتی ہے، جس میں تمام لیجسلیشن اور تمام تر معاملات کو کیا جاتا ہے، اور جس کے ممبران جو ہیں وہ اس میں معزز ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی ممبرز ہوتے ہیں سنڈیکیٹس مختلف یونیورسٹیز میں، تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں، پرسن آف ایمیننس بھی ہوتے ہیں، اساتذہ کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، ایون کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، 3 MPs بھی. اب سنڈیکیٹ کی صدارت جو نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں پنجاب میں، ان میں تو بائی ایکٹ منسٹر ہائر ایجوکیشن ہی سنڈیکیٹ کا چیئرمین ہو گیا ایکٹ. یہ چیز تو نئی، یہ تو سابقہ گورنمنٹ میں ہی ہو گیا تھا. یہ سابقہ گورنمنٹ سے ہی ہو رہا تھا کہ اب جتنی پنجاب میں نئی پروونشل چارٹرڈ یونیورسٹیاں بنے گی، ان کی سنڈیکیٹ کا چیئرمین منسٹر ہائر ایجوکیشن ہوگا. وائس چانسلر ساتھ کو چیئرمین کے طور پہ کہہ لیں. لیکن یہ تو پھر اگین جو ہم فیڈرل لیول پہ بات کر رہے تھے، یہ تو پھر بھی وہ یہ ایسا کیا ہے یہ پولیٹیشینس کا اور یہ بیوروکریسی کا کہ ان کا اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر کہ وہ یونیورسٹی کی جو آٹونومی ہے اور جو گورننس ہے اس کے اوپر وہ حملہ آور ہیں. یعنی ان کا کیا کام ہے کہ آپ اس طرح سے کریں؟ اس کے پیچھے کیا ایسی شاید سر یہ ایک وہی سوچ ہے کہ ہمارے جو ایک آج کل جیسے ہر
پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے حلقے میں یونیورسٹیاں بنائیں گے, ہم کالج بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. یونیورسٹیز انسان کے ہر ایک کے ڈور سٹیپ میں اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے, لیکن آپ کوالٹی کو بھی تو دیکھیں نا. آپ اسی تناظر نعرے کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ہر حلقے میں یونیورسٹی بنائیں گے تو ہر بندے کی کوشش ہے یونیورسٹی بن جائے اور پھر وہ میرے کنٹرول میں اچھا, یہ تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی تو جو ہوتی ہے وہ تو کوئی بلڈنگ سے نہیں چلتی, وہ تو فیکلٹی سے چلتی ہے, اسکالرشپ سے چلتی ہے. یعنی ان کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, کلاس روم لرننگ سے چلتی ہے. اس کی ایک پوری یعنی مطلب پیڈاگوجی ہے اور وہ ایکو سسٹم ہے اس کا جس کے تحت وہ پھر ایک چلتا ہے. اگر وہ گورنمنٹ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر کوالٹی. کوئی بھی پاکستانی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو کیو ایس رینکنگ کی ٹاپ اس میں آتی ہو, وہ نیچے ہی آ رہی ہوتی ہے 500 اور 800. اور اگر کوئی اسپیشلائز یونیورسٹی ہے بھی تو وہ کوئی اپنی اسپیسیفک اس میں آتی ہے, وہ بھی اتنی ڈسپلنڈ ہے. تو بات یہ کہ یہ جو ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا اس حوالے سے, یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ ہم یعنی مطلب یہ کہ ایجوکیشن کو پولیٹیسائز کر دیں. اور اس کی گورننس میں چانسلرز نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں آلریڈی 3 MPs ایک سنڈیکیٹ میں آ گئے اسمبلی سے اور منسٹر چیئر کر رہا ہے سنڈیکیٹ کو. تو وہاں پہ وائس چانسلر کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹیز میں گورننس کا جو نظام ہوگا وہ تو کیونکہ دیکھیں اگر ایم پی اے کوئی آئے گا, ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی ایم پی اے آئے گا ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے حلقے کی کسی کا کہے گا جی اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا, کسی کا کچھ کہے گا. مطلب یہ کہ میرٹ کو توڑنے کی بات کرے گا, یا مطلب وہ تو اپنی پولیٹیکل اسے دیکھے گا. بیوروکریٹ کا یہ کام ہوگا کہ وہ ہاں تو وہ اپنا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے اپنا کوئی وہ سیٹ اپ مل جائے اور سارا کچھ. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وائس چانسلرز جو ہیں وہ بھی کوئی مطلب فرشتے ہیں یا کوئی اس طرح سے, لیکن میریٹوریس اپوائنٹمنٹس اگر وہ جو یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور اس طرح سے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن اور پولیٹیشینس کو اور ان لوگوں کو اس پہ امپاور کیا جا رہا ہے تو اس سے تو نقصان ہوگا. لیکن اس میں یہ کہ منسٹر صاحب اگر چیئر کرتے ہیں تو منسٹر صاحب کی اپنی مصروفیات ہیں, پھر 52 یونیورسٹیز نہیں, کیا وہ کوالیفائڈ ہیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیں منسٹر پی ایچ ڈی تو نہیں ہوتا. ایک منسٹر کس طرح, یہ سر اس کی مثال میں کیسے دے سکتا ہوں کہ آپ ایک کارڈیک اسپیشلسٹ کی جگہ ایک آرتھروپیڈک ڈاکٹر کو کہیں کہ دل کا آپریشن. یہ تو خود بھی ایک جو یعنی مطلب یہ کہ تقاضا ہے کہ آپ نے جو اسکالر ہوتا ہے جو اس کی پوزیشن کے شایان نشان کوئی آدمی ہو تو وہ اس کو ہی وہ دینا چاہیے. اگر آپ وہ نہ دیں تو آپ تو قوم کے مستقبل سے پھر کھیلیں گے. ایک پولیٹیشین کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے, وہ اسسٹ کرے اس کو, لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کرے اور وہ ان لوگوں کو دیکھے جو مطلب یہ کہ جو ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے ساری زندگی اس میں لگا دی ہے, کھپا دی ہے. آپ اگر پولیٹیشین آ گئے ہیں یعنی مطلب اپنے حلقے میں آپ مشہور ہو گئے, کیونکہ ان کی جو عوام کی جو شہرت کا وہ ہے وہ آپ اس پہ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے, بیکاز دس از اے ویری 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 سیکرڈ لائک اینٹیٹی کہ جس میں آپ یہ اگر اس طرح کی انٹرفیئرنس کریں گے تو یہ الٹیمیٹلی آپ کی قوم پہ ریفلیکٹ کرے گا اور جو ان کا ڈیمینیور ہوگا وہ پھر سامنے آئے گا. تو اس حوالے سے ہمارا پھر یہ ایک اگین سجیشن ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہ کی جائیں. جو بورڈ آف گورنرز ہیں انہیں کو رہنے دیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کے بی او جیز میں بھی یہ بل پاس ہو چکا ہوا ہے کہ 3 MPs جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بی او جیز میں بھی بیٹھیں گے. تو جب یہ MPs آ کے بیٹھیں گے تو پھر یہ صرف وہاں پہ آ کے صرف وہ کنسرنڈ چیئرمین بی او جی یا وائس چانسلر کے ایجنڈے پہ جی تو نہیں کریں گے, وہ تو پھر اپنے مطالبات بھی رکھیں گے, اپنے ہوں گے. بالکل, وہ اس سے تو ایک نیوسنس کریٹ ہوگی اور وہ یعنی مطلب دیٹ ول بی ویری پرابلمٹک. جی بالکل. اچھا, بہت شکریہ. اٹ واز لائک گڈ سیشن. اور ناظرین, آپ ہمیں ویکلی نیوز راؤنڈ اپ میں دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.